انہوں نے یہ لکھا ہے اسناد حسن محققین نے، حسمی نے مجوزات میں لکھا ہے اسناد حسن، اور یہ صحیح میں یہ دیکھیں نا ادھر بھی ایو رجل ہے، یہ کدھر ہے ایو رجل، ٹھیک ہے تو فیقال اللہ ذکر میں. اچھا اس کے علاوہ کہتے ہیں عبدالرزاق ابن ابی شیبہ، حناد ابن سری، تبری تفسیر تبری علیہ، حاکم بیہقی، انہوں سب نے بیان کیا ہے، اور یہ لکھتے ہیں کہ حاکم اور رضا بھی دونوں نے صحیح بھی کہا، موافقت بھی کر لی ہے. ٹھیک ہے صحیح ہے. اچھا سر اس میں اگلا سوال یہ تھا کہ یہ بھی رکھتے جائیں والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو عقیدہ ہے وہ محتاط عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ سکوت کرنا چاہیے بس بس. اچھا سر یہ جو لوگ صحیح مسلم کی حدیث سے حوالے دیتے ہیں بس اس میں ہم نے جواب آپ کو میں نے دے دیا، سکوت کرنا، باقی جو ہے بس ٹھیک ہے. اور سر اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ بخاری صحیح مسلم میں آتا ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جی اس میں اہل السنہ کا کیا عقیدہ ہے کہ جو بندہ نماز چھوڑ دیتا ہے یا نماز نہیں بخاری پڑھتا؟ مسلم میں نہیں آتا ہے، صحیح مسلم میں ہے نا؟ نہیں کہ میرے خیال صحیح مسلم ہے کہ مسلمان اور کافر کے درمیان جو فرق ہے یار نماز نماز ہے. ہے. اب بے نمازی کو کوئی کافر کہہ سکتا ہے؟ بے نمازی کے بارے میں علماء کرام کے درمیان اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ کافر ہے، عرب علماء میں سے شیخ ابن عثیمین وغیرہ کا یہ موقف ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ کافر نہیں ہے، فاسق فجر. شیخ البانی کا یہ موقف ہے. دونوں طرف دلائل موجود ہیں، دونوں طرف دلائل. وہ جو بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ آخری جو جنتی نکالا جائے گا دوزخ میں سے اس کے پلے کوئی خیر نہیں ہوگی، سوائے لا الہ الا اللہ. یہ سب سے بڑی دلیل شیخ البانی کی یہی ہے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب شیخ البانی کا موقف اس میں تھوڑا راجح اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر مطلقاً جو ہے نا بے نمازی ہے نا، پڑھتا ہی نہیں، اصلاً پڑھتا ہی نہیں، کوئی فرض نہیں پڑھتا، جمعہ بھی نہیں پڑھتا کوئی بھی، تو وہ کافر ہے. اور اگر کبھی نماز پڑھتا ہے کبھی نہیں تو وہ گناہ گار ہے، فاسق ہے. سر حدیث میں آتا ہے کہ چغل خور جو ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا. جی اس کا کیا مطلب ہم ظاہری الفاظ پہ لیتے ہیں یا یہ کہتے ہیں کہ وہ شروع میں جنت میں نہیں جائے گا بعد میں عذاب بھگت کے جائے گا؟ یہ کیا ہوتا ہے اس میں؟ تو یہی ہوگا نا کہ اگر وہ چغل خور کافر ہے تو کبھی جنت میں نہیں جائے گا. اگر مسلم ہے نا، مسلم ہے تو انشاءاللہ یہی اس نے جانے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے وہ معاف فرما دے اور چلا جائے. سر اگر کوئی مسلمان کسی حرام کام کو جی حلال سمجھ کر کرے وہ کافر ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا. اچھا اس کا مطلب ہے اگر کوئی شخص خودکشی کرتا ہے لیکن اس سے ناگواری رکھتا ہے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے، اور اگر خودکشی کو جائز سمجھ کے کرتا ہے تو وہ کفر پہ مرے گا اگر اجتہادی خطا میں مطلع نہیں ہے نا. اچھا اس پہ ہے کہ جو شخص کبھی بھی نماز نہیں پڑھتا اور پھر اس نے نمازیں پڑھنا شروع کر دی ہے، اب جو اس کی پچھلی نمازیں رہ چکی ہیں، اس طرح حنفی لوگ پوچھتے ہیں کہتے ہیں قضاء عمری. اب احتیاط کا اگر پہلو دیکھا جائے نا، احتیاط کا پہلو وہ یہی ہے کہ جو نمازیں آپ کے ذمہ رہ گئی اس کو ادا کرنا چاہیے، مگر اہل حدیث علماء کرام کہتے ہیں کہ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ بدعت کے زمرے میں آتا ہے، تو آپ صرف آج کے بعد سے جب سے آپ قائم ہوئے نمازیں پڑھنا شروع کر دیں. مگر ہم اگر احتیاط کا پہلو دیکھیں تو اس لحاظ سے احناف میرے خیال میں بہتر ہے، ان کا جو موقف ہے وہ احتیاط پہ مبنی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو موقف ہے اناف کا کہ اس کو پڑھنی چاہیے، یہ کس کا موقف ہے اناف میں سے؟ یہ امام حنیفہ کا موقف ہے، قاضی ابو یوسف کا ہے، طحاوی کا ہے. شریعت میں لکھا ہوا ہے. اب بعد کی علماء ہے، نہیں بعد کی علماء، اس کا مطلب ہے کہ سلف صالحین سے اس کا کوئی ثبوت نہیں سلف ملتا. صالحین سے کبھی نماز بھی قضا نہیں ہوگی، ہاں جی انہوں نے کبھی نماز چھوڑی بھی نہیں ہوگی نا. جی یہ بھی تو ہے نا. لیکن یہ تو ترک صلاۃ کا مسئلہ تو چلا ہے نا. سر یہ نہیں سلف صالحین میں چلا تو ہے نا ترک صلاۃ کا مسئلہ. صحیح ہے. صحابہ جو ہے نا اس کو کافر بھی قرار دیتے تھے. احناف اس پہ ہیں اگری کہ اگر کوئی 60 سال کی عمر میں کافر مسلمان ہو جائے تو اس پہ کوئی قضاء عمری نہیں جو ہے، مسلمان ادھر تک تو وہ مانتے ہیں، لیکن اس کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ قضاء عمری کرے. بس اس کا یہی طریقہ ہے کہ وہ جو ہے نوافل پڑھے کثرت سے، کیونکہ یہ تو صحیح حدیث ہے نا، وہ ہو جائے گی. اچھا سر یہ جو ہے تفسیر ابن کثیر میں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ سورہ نساء کی 64 نمبر آیت کے تحت امام ابن کثیر ایک واقعہ لے کے آئے ہیں. وہ قبر پر ایک شخص تھا، اس نے روایت کی، آپ نے اس کی تخریج میں لکھا ہے کہ بے اصل ہے. اب یہ بات ابن کثیر کو نہیں پتا تھی. یہ ابو غیاث کے واقعات میں سے اور بے اصل واقعہ ہے، بے اصل واقعہ ہے. جی آپ نے تخریج میں لکھا ہے تفسیر ابن کثیر کی، ابو غیاث کا ہے، آپ نے لکھا ہے ابو غیاث پتہ نہیں بے اصل لکھا ہے تو بے اصل بے ہے. اصل، لیکن یہ ابن کثیر کو نہیں پتا چلا انہوں نے کیوں لکھا. تو انہوں نے کسی اگلے کسی کتاب سے نقل کر لیا نا. بے اصل کا مطلب ہے کہ سند متصل کے ساتھ، لیے تو ہتھیار بنا ہوا ہے ان کے ہاتھ نہیں سند متصل کے ساتھ تو یہ واقعہ ہے نہیں نا. اب تو دنیا زمین نے اپنے خزانے کھول دیے، اب تو بڑی نایاب کتابیں چھپ کے آ گئی ہیں، تو اگر ایسی کوئی سند ہے تو پیش کی جائے. نہیں وہ کہتے ہیں کہ حافظ ابن کثیر جو فتویٰ ہمارے پہ لگانا ہے نا ابن کثیر پہ بھی لگانا. ہم انہیں کہتے ہیں کہ اگر کوئی تابعی بیان کرے، ایک تابعی بیان کرے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، تو یہ حجت نہیں محدثین کے نزدیک. تو حافظ ابن کثیر اگر بغیر سند کے بیان کرتے تو مان لیں گے ہم. نہیں ابن کثیر پہ فتویٰ نہیں لگاتے آپ؟ نہیں فتویٰ لگاتے، تابعی پر فتویٰ نہیں لگاتے. پر اس بات کو سمجھے نا، اصول یہ ہے کہ اگر ایک تابعی بیان کرے، عبداللہ البہی جو ہے نا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک حدیث بیان کی جس میں یہ کہا کہ آپ کی وفات کے بعد جو ہے نا یعنی کچھ حصہ کان کا خراب ہو گیا تھا. یہ اس کا مفہوم ہے اس روایت کا. یہ بہت خطرناک روایت ہے. یہ جب وکیع نے بیان کی تھی، امام وکیع نے مدینہ میں، تو ابن ابی رواد نے کہا تھا پکڑو اس کو اور قتل کرو اس کو. وکیع جو ہے امام وکیع بھاگ کے مکے میں چھپے رہے. یہ واقعہ سارا ہماری اسماء الجامع میں لکھا ہوا ہے. تو یہ عبداللہ البہی نے شیطان سے سنا ہوگا. ٹھیک ہے سکہ صدوق تابعی ہے اس نے، لیکن کسی صحابی سے سنتا تو یہ بات بیان کرتا نا. تو وہی تابعی کی بات ہوئی. ہم جو کہتے ہیں اس طرح تابعین کی 5 تابعین کی یہ باتیں ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ اچھا کہہ دیا تھا. مراد یہ کہ وہ جو بت تھے نا تل کر غرانی کو اولا والی باتوں کو سیدی صاحب نے بھی رد کیا ہے. تو یہ 5 تابعین سے ثابت تھے، انہوں نے یہ بیان کی بات. تو جب تابعی کی بات ہم نہیں مانتے، اس پر فتویٰ نہیں لگاتے ہیں، تو بعد میں کوئی نہیں. سر یہ ناسبی کون ہوتے ہیں؟ جو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے اسے بغض تھے. سر یہ ناسبی کا لفظی مطلب کیا ہے؟ نسب وہ قائم کرنے کھڑا کرنے کو کہتے ہیں نا. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بغض کی وجہ سے ان کو ناسبی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو کھڑا کیا ان کے مقابلے. سر موجودہ زمانے میں خارجی کون ہے؟ موجودہ زمانے میں خارجی تو ایک مسقط میں بھی ہے ایک پورا فرقہ عباضیوں کا. خارجیوں کا جو عباضی فرقہ اس وقت موجود ہے، یہ خارجیوں میں سب سے نرمی کرنے والے خوارج ہیں. باقی وہ سارے کہتے بھی ہیں خوارج سمجھتے ہیں، ان کی کتابیں لیتا ہیں ان کا. نہیں وہ خود کہتے ہیں اپنے آپ کو خوارج، اپنے آپ کو عباضی کہتے ہیں. عباضی یہ کون ہے؟ بازی کس کی؟ عباضی خارجیوں کا ایک فرقہ ہے نا، عبداللہ بن عباس. اچھا اس بندے کی وجہ سے. ہاں وہ خارجیوں کا ادھر آپ وہ مسعود عثمانی قدیم فرقہ ہے یا یہ جو ابھی یہ مسعود بھی ہے، یہ سب خوارج ہیں، خوارج ہے، تکفیری گروپ ہے. اچھا سر یہ یزید کے بارے میں میں چاہ رہا تھا کہ کچھ ہمارے بھی لوگوں میں جس کی وجہ سے ہمیں تبلیغ میں بڑی مشکل پیش آتی ہے، لوگ قرآن و سنت کے منہج پہ 2 باتوں پہ ہمیں پھنساتے ہیں کہ جی آپ کے کچھ علماء والدین مصطفیٰ کے بارے میں بولتے ہیں اور کچھ یزید کے بارے میں. یزید کے بارے میں صرف محدثین کی رائے بتائیں، کیونکہ اصل میں کسی بندے کو اسماء و رجال میں ججنا ہے تو محدثین فیصلہ کریں گے. اعظم جی احمد بن وہ کتاب ابن جوزی والی نے، ابن جوزی والی کتاب سے وہ یزید کے بارے میں ابن جوزی کتاب. اچھا یہ جو والدین مصطفیٰ ہے نا، اس کے بارے میں ملا علی قاری جو حنفیوں کا تھا، انہیں کتاب لکھی جس میں کافر ثابت کیا کتاب پوری، اور ہمارے پاس موجود ہے. تو یہ دیوبند تو اس کو پھر بھی اپنے بریلوی اور دیوبندی دونوں ملا علی قاری کو اپنا مانتے ہیں. وہ کتاب کدھر پڑھی تھی ملا علی قاری؟ اس کا ذرا حوالہ بھی دے دیں. وہ ملا علی قاری نے جو یہ اتنی جرأت کی ہے، دوسرا نسخہ لے آتے ہیں نا. اچھا ملا علی قاری کی جو کتاب ہے نا ہمارے پاس، وہ کدھر پڑھی جی؟ جمع الوسائل کے ساتھ تو نہیں پڑھی، عام کتاب. اعظم جی آپ کو پتا ہے کہ نہیں ملا علی قاری کی کتاب کدھر ہے؟ وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں کتاب پوری، اس طرح کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے. یہ ہے جی. اچھا یہ سن لینا، یہ میرے پاس یہ کتاب ہے. جی جی یہ بتائیں. یہ حافظ ابن الجوزی کی کتاب ہے. ٹھیک ہے. یہ اس کی فوٹو اسٹیٹ چھپی ہوئی ہے. اصل کتاب ملی نہیں ہمیں. اچھا چھپی بیروت سے، اور ابن جوزی کی مشہور کتابوں میں سے ان کے حالات میں اس کتاب کا تذکرہ موجود ہے. الرد علی المتعصب العنید، یہ اس متعصب سرکش کا رد ہے. المانع من ذم یزید، جو یزید کو برا نہیں کہتا. اچھا جو وہ ذمت کا قائل نہیں ہے نا، اس کا اس سرکش کا یہ رد ہے. صحیح. تو اس میں انہوں نے اچھا فوٹو اسٹیٹ تلاش کی. اس میں انہوں نے سلف کی رائے اسماء و رجال کے علم کے تحت کٹھی کی. یہ ہاں جی، اس میں سلف کی آراء بھی ہیں اور واقعات بھی ہیں. جی جی. مثلا یہ کہتے ہیں کہ فَأَنبَأَنَا ابو بکر محمد بن عبد الباقی البزاز عن ابی اسحاق البرمکی عن ابی بکر عبد العزیز ابن جعفر قال حدثنا محنا ابن یحییٰ. محنا بن یحییٰ احمد بن حنبل کے شاگردوں میں سے ایک مشہور شاگرد تھے. ٹھیک ہے. صدوق راوی ہے. قال سألت احمد عن یزید ابن معاویہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے احمد بن حنبل سے پوچھا یزید بن معاویہ کے بارے میں. فقال
والذی فعل بالمدینۃ ما فعل، یعنی یہ وہ آدمی ہے جس نے مدینہ کے ساتھ وہ کام کیا جو اس نے کیا. قلت وما فعل، میں نے کہا کہ اس نے کیا کام کیا؟ قال نہبا، انہوں نے کہا اس کو لوٹا تھا مدینہ کو. قلت فنذکر عن الحدیث، میں نے کہا کہ کیا ہم یزید سے حدیث بیان کر سکتے ہیں؟ قال لا یذکر عن الحدیث، انہوں نے فرمایا کہ اس سے حدیث نہیں بیان کر سکتے. ولا ينبغي لاحد ان يكتب عنه حدیثا، اور کسی کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس سے کوئی ایک حدیث لکھے. قلت ومن كان معه حين فعل ما فعل، انہوں نے کہا وہ کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ جب یزید نے جو کام کیا تھا جی جی وہ اس کے ساتھ کون تھا جب اس نے کام کیا تھا، یہ ٹھیک ہے، یعنی یہ ظلم جو کیا تھا. قال آل الشام، شامی اس کے ساتھ، شامیوں نے یہ کام کیا. تو احمد بن حنبل تو کہتے ہیں کہ یزید سے حدیث بیان نہیں کرتی، یہ شدید جرح ہے. یہ اس کی سند کیا ہے؟ اس کی سند حسن لذاتی ہے، ذاتی سارے راوی سے کہیں صحیح ہے، ٹھیک ہے. ہاں جی. اچھا سر، تو مہنا کی وجہ سے یہ جو ہے نا روایت حسن بن گئی. اچھا سر، صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ جو اہل مدینہ کو ڈرائے، ان کو دھمکائے، تو اس پر اللہ کی لعنت ہے. اب اگر کوئی شخص، میں اپنی بات نہیں کرتا، کوئی شخص اس حدیث کے تحت واقعہ ہررہ جو ہوا ہے اس پہ استدلال کرے جی تو اس کا اجتہادی مسئلہ ہے. ہم تو یزید پر اللہ کے قائد نہیں ہیں. اچھا، ہم سمجھتے ہیں اس کے بارے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ فاسق فاجر ایک ظالم بادشاہ تھا، اس کے بارے میں سکوت کرنا چاہیے. سر وہ امام زاہبی کے اسی طرح حجاج بن یوسف کے بارے میں، اس کے بارے میں ہم سکوت کرتے ہیں. نہیں، حجاج بن کو اس کو تو اتنا سکوت نہیں کرتے، اس کو پر بھی لعن طعن نہیں کرتے، لیکن یزید سے اس کو برا سمجھتے، وہ بڑا ظالم، کیونکہ اس کے بارے میں حدیث واضح موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سری حدیث ہے، مبیر والی. سر یہ یزید کے بارے میں جو امام زاہبی کے ایک شاگرد کی بھی آپ نے رائے بتائی تھی، امام زاہبی کے کسی شاگرد کی، جی کان خبیث، نہیں، زاہبی کی اپنی رائے، اپنی رائے کیا رائے ہے؟ سیر عالم النبوہ، اس نے اس کو ناسبی قرار دیا، ناسبی خبیث ہو اس طرح. اچھا، سیر میں ہے. ٹھیک ہے. اور وہ آپ نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ شاید اس کو اس نے ختم کیا ہے جو کہ بڑے جباروں کو. ابن کثیر نے غالباً کہی قسم اللہ قاسم الجبابرہ. سر حجاج بن یوسف کے بارے میں کون سی حدیث ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ ثقیف میں ایک کذاب ہوگا اور ایک ظالم مبیر ہوگا. صحیح مسلم میں ہے، اسما بنت ابی بکر نے کہا کہ اس کو تو دیکھ لے کذاب کو تو مبیر ہوئے. سر یہ بعض لوگ جو ہے بڑی زبردستی یزید کے اوپر وہ قسطنطنیہ والی حدیث فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ثابت نہیں ہے یہ، ثابت نہیں. وہ پہلے لشکر کے الفاظ تو بخاری میں موجود نہیں ہے. نہیں. اچھا، پہلا لشکر کون سا ہے جو سنن نبی داؤد میں حدیث ہے، عبد الرحمن بن خالد بن ولید والی؟ ظاہر ہے کہ اب جس لشکر میں ابو ایوب انصاری فوت ہو گئے تھے اور جس لشکر میں وہ زندہ موجود تھے، ہاں جی، تو جس میں فوت ہوئے تھے وہ آخری لشکر ہوا، یہ پہلے ہوا. یہ خود بہت ثابت ہوتا ہے. باقی لشکر کو تو چھوڑے، 2 لشکر حملہ کرتے ہیں، فرض کریں کل 2 لشکر حملہ کرتے ہیں، ایک میں وہ زندہ موجود تھے، حدیثیں بیان کرتے تھے، ایک میں فوت ہو گئے تھے. جس میں فوت ہو گئے تھے اس میں یزید موجود تھا. اچھا جی. ہم کہتے ہیں کہ بھائی اس کے علاوہ بھی تاریخ میں لکھا ہوا ہے قسطنطنیہ پر بڑے حملے ہوئے ہیں، گرمیوں میں بھی ہوئی ہیں، سردیوں میں بھی ہوئے ہیں، 18 کوئی حملے ہوئے ہیں. اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں بھی ایک حملہ ہوا تھا. اچھا، میر معاویہ کی عادت میں؟ ہاں، پہلے یعنی یزید بن ابی سفیان کی قیادت میں، امیر معاویہ کے جو بھائی تھے نا یزید بن ابی سفیان. اچھا، میر معاویہ کے بھائی بھی تھے یزید بن ابی سفیان. ہاں، وہ تو نیک صحابی تھے نا. اچھا 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 اچھا، صحیح ہے. انہی کی وجہ سے تو امیر معاویہ بھی وہ آ گئے نا. اچھا سر، یہ تو سارے عقیدوں سے ریلیٹڈ تھے. اب اس صدی کا مجدد کون ہے؟ پتہ نہیں کسی صدی کا، پچھلی کا کون ہے، اس سے اگلی کا کسی کا کوئی پتہ نہیں. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہو کسی صدی کا مجدد کے بارے میں آپ کوئی نہیں کہہ سکتے فلاں. یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث صحیح ہے، لیکن آدمی کا تعین جو ہے یہ کوئی ثابت نہیں. یہ اپنا اپنا کہے کیوں گا. فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس کی کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ اس میں حکمت یہ ہو سکتی ہے کہ ہر صدی کے شروع میں ایسے لوگ ہوں گے یعنی جو دین کی دعوت دیں گے لوگوں کو دوبارہ. یعنی سر میں سمجھتا ہوں کہ امت میں امام بخاری کی جو ایک شخصیت ہے اس کو تو پورے 1000 سال کا ہی مجدد ڈکلیئر کر دیا. تو کام ہے ٹھیک ہے، یہ مسئلہ ضنی ہے، کسی کے بارے میں بریلوی کہے گا فلانا مجدد ہے، دیوبندی کہے گا فلانا ہے. یہ نہیں. امام بخاری نے کتاب اپنی صحیح بخاری لکھی ہے، ماشاءاللہ صحیح حدیثوں کی اس میں کلیکشن ہے. اور لیکن دوسری کتاب جو الادب المفرد ہے، اب اس میں ضعیف حدیثیں بھی ہیں. اب یہ کیا وجہ ہے کہ ایک طرف وہ اتنا اہتمام کر رہے ہیں اور دوسری طرف اب کل ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بیان کر رہے تھے، وہ یہ کہتے ہیں جی یہ ادب المفرد کتاب ہے امام بخاری کی. اب اس کا رد کون کر رہا ہے؟ پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری کہتے ہیں البانی صاحب رد کر رہے ہیں صحیح الادب المفرد. تو کہتا ہے یہ امام بخاری کے بھی استاد ہو گئے، جرح و تعدیل کے یہ زیادہ ماہر ہے امام بخاری سے. امام بخاری کو نہیں پتہ تھا جو صحیح بخاری لکھ رہے ہیں. اور اس کے بعد جو دوسری کتابیں لکھی گئی جیسے طبرانی لکھی گئی ہے، جب ان کو پتہ تھا ایک ٹرینڈ سیٹ ہو چکا ہے کہ صحیح حدیث کا اہتمام کرنا ہے، امام بخاری نے کیا، امام مسلم نے کیا،
اس کے بعد پھر ضعیف حدیثوں کو شامل کرنا اور بغیر حکم کے شامل کرنا. تبرانی نے تو سر پوری بریلویت تبرانی سے ثابت ہوتی ہے بغیر حکم کے. اور اتنی اس نے حدیثیں اکٹھی کر دی تبرانی نے. موجم کبیر وہ تو 50. اس کا جو ہے نا جواب ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی محدثین نے جو حدیثیں لکھی ہیں اپنی سند کے ساتھ، جی جی کیا یہ ساری حدیثیں صحیح ہیں؟ اگر یہ ساری حدیثیں صحیح ہیں تو ہم ان میں ضعیف جو روایتیں ہیں ان کے ساتھ حنفی مذہب ختم کرتے ہیں. مثال کے حنفی مذہب کو ختم کرتے ہیں. مثال کے طور پر موجم ابن العرابی میں ایک حدیث موجود ہے ضعیف.